بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لكم بمنزلة الوالد للولد. وقال عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، معزز نوجوانوں، پردہ نشی محترم خواتین، دینی ماؤ بہنوں، اس وقت ہم لوگ ہمارے اس شہر کے تاریخی اجلاس میں تشریف فرما ہیں، جو ہمارے شہر کے لیے یہ قیمتی موقع ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کیا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، خیر خواہ جب تک دنیا میں رہیں گے خیر خواہی کی محنت چلتی رہے گی۔ جس دن یہ خیر خواہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے خیر خواہی کی محنتیں ختم ہو جائیں گی۔ یوں سمجھو اس کے بعد کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں رہے گا جو آپ کے بارے میں خیر چاہتا ہو، خیر پسند کرتا ہو۔ اس وقت تمام مبارکبادی کے قابل ہیں جن کو اللہ نے اس خیر خواہی کا حصہ دار بنایا۔ وہ نوجوان طبقہ بھی، وہ بزرگوں کی جماعت بھی، وہ خواتین کے حصے دار بھی، جن لوگوں نے اس تحریک کے لیے کارگر ہوئے، کارکن بنے، وہ تمام احباب مبارکبادی کے قابل ہیں۔ بس اتنی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو صحیح نتیجے تک پہنچے۔ شادی تو سب کرتے ہیں، فرما بردار اولاد بہت کم کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر نکاح کرنے والا اگر فرما بردار اولاد سے نواز دیا جاتا پھر فرما برداروں کی قدردانی کہاں ہوتی؟ ہر شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ جس وقت نافرمانی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے فرما برداری کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، جب ہم شروع میں کہا کرتے تھے ارے بھئی نماز کی پابندی کرو، ہمیں بات کڑوی لگتی تھی۔ ارے بھئی پردے کی پابندی کرو، بات کڑوی لگتی تھی۔ ارے بھئی بچوں کی نگرانی کرو، بات کڑوی لگتی تھی۔ ارے بھئی جو بھی والدین ہیں یہی لوگ ذمہ دار ہیں بچوں کے بگاڑ کا،
بات کڑوی لگتی تھی، جلدی بات ماننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے تھے۔ جس وقت حالات بگڑتے ہیں، جس وقت حالات بدلتے ہیں، جس وقت بگاڑ ان بزرگوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کہا تھا، تم لوگ اگر دعوت کی محنت چھوڑ دو گے، اگر تم لوگ نصیحت کرنا چھوڑ دو گے، اگر تم لوگ خیر خواہی کرنا چھوڑ دو گے، اگر تم لوگ اپنی عورتوں کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، عورتوں کو سمجھانا، بچوں کو سمجھانا چھوڑ دو گے، تو تمہارے گھر کے اندر چونٹی کی طرح باطل گھس جائے گا۔ تمہارے گھروں میں چونٹی کی طرح، چونٹی جب داخل ہو تو کسی کو بتا کر نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، بتا کر نہیں آتی۔ آپ جہاں بھی مٹھائی رکھ دو، چاہے کتنی بھی بندشیں آپ کیوں نہ کر لیں، ضرور وہ اس کے رزق پر چونٹی پہنچ کر رہتی ہے۔ آج ان بزرگوں کی باتیں ہمیں سچ لگ رہی ہیں۔ باپ حاجی ہے، ماں حاجی ہے، دادا حاجی ہے، دادی حاجی ہے، اور آگے بڑھ کر نانی بھی حاجی، نانا بھی حاجی۔ اس گھر میں ایسی ایسی کارگزاریاں مل رہی ہیں جن کو سننے کو کان شرمانے لگے۔ حالت کیوں ایسی پیش آئی؟ ایسی حالات کیوں پیش آئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس وقت اللہ جل جلالہ امن والہ مثال دیا، خود اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو بھئی دو باتیں انسان کے اندر پائی جائیں گی، یہ مٹی کی صفت، منہا خلقناکم، مٹی کی صفت تمہارے اندر پائی جائے گی اس لیے کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ اور نمبر دو، خلق الانسان عجولا، تمہارے اندر جلد بازی کی ایک طبیعت پائی جائے گی۔ دو باتیں خالق کائنات نے پہلے ہی بتا دی، مٹی کی طبیعت بھی ہے، مٹی کا مزاج ہے، مٹی کی فطرت ہے، لیکن یاد رکھنا تم مٹی کی طرح نہیں رہو گے، تم جلد باز بنو گے آگ کی طرح۔ مٹی تعمیر کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ توجہ سے بات سمجھیں، تعمیر کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن تعمیر کو جلانے میں، تعمیر کو گرانے میں، تعمیر کو تباہ کرنے میں، تعمیر کو نیست و نابود کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تباہی سیکنڈز میں، سیکنڈز میں تباہی ہو جائے گی، لیکن تعمیر مشکل سے ہوتی ہے۔ کئی عمارتیں آپ دیکھے ہوں گے، کئی سال لگ گئے، 5 سال، 10 سال، 20 سال تعمیر کا کام چل رہا ہے، تعمیر کا کام چل رہا ہے، تعمیر کا کام چل رہا ہے، لیکن اگر اسی کو آپ زمین بوس کرنا چاہیں، نیست کرنا چاہیں، نابود کرنا چاہیں، سیکنڈز میں آپ لائیے بلڈوزر، گرا دیجیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے ایک سبق ہمیں ملا، بننا بہت مشکل ہے، بگڑنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ بگڑنے میں شیطان کی جماعت ساتھ دیتی ہے، اولئک حزب الشیطان، شیطان کی جماعت بگڑنے میں ساتھ دیتی ہے، بننے میں بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جلدی اس کا ارادہ کرتے ہی نہیں، ہم لوگ جلدی اس بات کو مانتے ہی نہیں، ہم لوگ جلدی اس بات کو سنتے ہی نہیں، ہم اس میں بڑے غافل رہتے ہیں، لیکن بگڑنے میں بہت جلدی۔ کئی واقعات ایسے پیش آئے ہوں گے ضرور کہ ماں فون دینے سے روکتی ہے، باپ فون جا کر دلاتا ہے۔ ماں کہتی ہے فون مت لو، فون مت دو، بچی کا یہ مسئلہ ہے، بچی کا یہ مسئلہ ہے، بچی کا یہ مسئلہ ہے، باپ لاڑ میں فون لا کر پہنچاتا ہے۔ بعض جگہوں پر اس کا الٹا، باپ روکتا ہے، ماں پہنچاتی ہے۔ اب دونوں کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو بھی محبت بچی سے، ان کو بھی محبت بچی سے، ان کی محبت یہ ہے میری ایک بچی ہے جو مانگتی اگر میں پورا نہیں کروں گا تو کون کرے گا، بچی میرے گھر کے مہمان ہے، بچی چند دن کے مہمان ہے، بچی بڑی ہو گئی، بس 2 سال رہے گی، 3 سال رہے گی، 4 سال رہے گی، 5 سال رہے گی، 5 سال تک اگر میں بچی کے خواہشات پورا نہیں کروں گا میں کیا خاک کا باپ ہوں؟ یہ سوچ کر باپ اپنا فرض انجام دیتا ہے۔ اسی جگہ پر
ذرا توجہ سے یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسری جگہ پر ماں کیا سوچ رہی ہے، ارے بھئی بچی کیا کر رہی ہے وہ تو مجھے معلوم ہے، آپ لا کر نہ دیں، بچی کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، رات کو سوتی نہیں، 2 گھنٹے تک جاگتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا چیٹنگ کرتی ہے، کیا باتیں کرتی ہے، کیا میسیجز بھیجتی ہے، اگر اور ماں بھی ان پڑھ باپ بھی ان پڑھ، دونوں کو الو بچے بناتے ہیں۔ نہیں میں پروجیکٹ کر رہی ہوں، تم نہ کیا بھی معلوم ہوتا نہیں کتنا سبق دینا کتنا، اب بیچارے ان پڑھوں کو کیا پتا پروجیکٹ کیا چیز ہے، دیگر تمام چیزیں کیا چیز ہے، پڑھائی کیا چیز ہے، وہ بچی پڑھ رہی کرتے، بچی پڑھ رہی کرتے، بچی پڑھ رہی کرتے۔ اب ریچارج پر ریچارج، موبائل پر موبائل، تمام چیزوں کو مہیا کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں الواحد شیطان، حضور نے فرمایا کبھی بھی بچوں کو اکیلا مت چھوڑا کرو، بچے اگر اکیلے رہیں گے سمجھو خود شیطان بن جائیں گے۔ الواحد شیطان، اگر دونوں ہم عمر ہوں، توجہ سے یہ بات سننا، دونوں اگر ہم عمر ہوں، ایک ہی عمر کے ہوں، ایک ہی طبیعت کے ہوں، ایک ہی مزاج کے ہوں، آپ اگر ان دونوں کو ایک جگہ پر چھوڑ دیے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اسنانی شیطانانی، 2 ہوں گے 2 شیطان بن جائیں گے۔ لڑکی کو لڑکی بگاڑے گی، لڑکے کو لڑکا بگاڑے گا۔ اگر لڑکا لڑکی ہو تو تیسرا شیطان ہونے کے بارے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 2 ہیں، شیطان ہیں، ہم نے ان کو لے جا کر ہاسٹل میں چھوڑ دیا۔ ہاسٹل میں کیا ہے؟ 2 شیطان۔ ہاسٹل میں کیا ہے؟ 1 شیطان۔ سنگل بیڈ روم بچی کو دلا دیے، بچی پڑھ رہی، بچی پڑھ رہی، ڈبل بیڈ روم بچی کو دلا دیے، بچی پڑھ رہی، بچی پڑھ رہی، لیکن ہم نے نگرانی نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں دیکھا بچی کے ساتھ کون کھڑی ہوئی ہے، بچی کے ساتھ کون رہ رہی ہے، بچی کے ساتھ کون کھا رہی ہے، بچی کے ساتھ کیسی مزاج والی ہے، اس کی نگرانی کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم بچوں کو عملی طور پر، حضرت نے بتایا میرے والد محترم، اگر میں نماز، توجہ سے اس بات کو سننا، ظہر کی نماز اگر میں کسی نوجوان کے ساتھ، کسی ساتھی کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھا، نماز کوئی اور نہیں، نماز پڑھ رہا ہوں، اسی ساتھی کے ساتھ عصر پڑھا، جس کے ساتھ ظہر کیا پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز، میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں ارے بھئی ہم باپ تو بن گئے لیکن آج تک ہم یل بورڈ ہیں، ماں تو بن گئی لیکن آج تک یل بورڈ ہیں، یل بورڈ باپ، یل بورڈ ماں، کیا جا کر اولاد کی تربیت کریں گے بتاؤ؟ بچے بگڑنے میں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بچے بگڑنے میں بچوں کا ہی صرف ہاتھ نہیں ہے، ان کو بے حیائی کے کپڑے دلائے کون، ان کو لے جا کر کالج میں جمائے کون، ان کو بے حیائی ماحول دیے کون؟ کیا بچوں نے ضد کیا کہ ہمیں لے جا کر کالج میں جماؤ؟ یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوچی۔ اگر فرعون کو پتا چلتا، اشعار تو ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھو شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں علامہ اقبال، کہتے اگر فرعون کو پتا چلتا، تو اگر نسل نبوت کو، تو اگر نسل انبیاء کو روکنا چاہتا ہے، نبی کو پیدا ہونے سے روکنا چاہتا ہے، تجھے لوگوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرط لگا دے تمام جنس، تمام لیڈیز، تمام نوجوان مرد اور عورت کالج میں پڑھنا ضروری ہے، آپ ان کو لے جا کر کالج میں جمع دیجئے، آٹومیٹک ایسا بگڑیں گے، ایسا بگڑیں گے، ایسا بگڑیں گے، ایسا بگڑیں گے، ان کی بگاڑ کی انتہا نہیں رہے گی، ایسا بگڑیں گے ان کی نسل میں نبی تو نبی دور کی بات، فرما بردار اولاد بھی پیدا نہیں ہوگی، فرما بردار اولاد بھی پیدا نہیں ہوگی، اتنا بگاڑ ان کے اندر آ جائے گا۔ کرنا کیا؟ صرف کالج کھول دو بس، کوئی ایجوکیشن دے دو، کو کے معنی کیا؟ گو، کو کے معنی کیا؟
بھئی ساتھ میں مل کر بھاگو. کو پہلے کو کا ایک گیم کھیلا جاتا تھا. کو بولتے ہی بھاگو، کو بولتے ہی بھاگو، کو بولتے ہی بھاگو. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے. آج یہاں کا مسئلہ نہیں، پورے ہندوستان کا. ارے بھئی ہندوستان سے چھوڑو، میں گزشتہ سال رشیا کے قرغستان جا کر آیا. کالج کی بچیوں سے میری گفتگو ہوئی. کالج کی جگہ پر ہماری خواتین کو لے جا کر جائزہ لینے کو ہم نے کہا. ان کالج کی لڑکیوں نے یہ بات بتائی، ہم لوگ یہاں پر آ کر جو بسے ہوئے ہیں اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہنے لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو بڑی کالج میں لے جا کر جمایا گیا تھا، وہاں ہندوستان سے کچھ ایسے نوجوانوں کو، بھئی توجہ سے سنو، یہاں وہاں مت دیکھو، دیکھنا ہو تو دیکھتے رہو، بعد میں بیان کر دوں. دیکھ لو، کیا کیا دیکھنا کی دیکھ لو. بھئی سب انسان آ رہی، انسان جا رہی، اور مجھے 4:30 بجے بیان ختم کرنا ہے. ٹائم کتنا دیکھیے، کتنے منٹ باقی ہیں، اور آپ لوگ یہاں وہاں دیکھ رہے ہو. کہیں بھی نہیں مت دیکھو، نماز کی طرح. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ توجہ سے. میرا موڈ بدلتا رہے گا، مضمون بدلتا رہے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان سے ان کو بگاڑنے کے لیے ایک ایسی جماعت روانہ کی گئی ہے اسٹوڈنٹس کی شکل میں. کہاں؟ قرغستان میڈیکل کالجز میں 20 پر 8,000 ہندوستانی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ان مسلمان لڑکیوں کو، لڑکوں کو بگاڑنے کے لیے یہاں سے باقاعدہ یہ جماعت تشکیل دی گئی اسٹوڈنٹس کی شکل میں، جو جا کر وہاں جا کر بگاڑ رہے ہیں. ہندوستان تو دور کی بات، ہندوستان کے بچوں کو، پڑوس ملک کے بچیوں کو قرغستان میں بگاڑا جا رہا ہے، قرغستان میں ورغلایا جا رہا ہے، قرغستان میں جال میں پھنسایا جا رہا ہے. اور جال میں پھنسانے کی بہترین محنت ہم سب کے ہاتھوں میں ہے. موبائل نیٹ ورک، نیٹ کے معنی جال، ورک کے معنی محنت. نیٹ کے معنی جال، ورک کے معنی محنت. آلریڈی شیطان نے سب کے ہاتھوں میں نیٹ ورک دے دیا. جال میں پھنسو، جال میں پھنسو، جال میں پھنسو، جال میں پھنسو. وہ کے بٹن دبایا پھنس گئے، وہ کے بٹن دبایا پھنس گئے. ہائے ہائے، اب زندگی بھر ہائے ہائے کرتے رہو. ان دونوں نے ایک مرتبہ ہائے کہا، لڑکے نے ہائے میسج بھیجا اور لڑکی نے ہائے میسج کا جواب دیا. پوچھا نہیں کون ہے یہ ہائے. نتیجہ کیا ہوا؟ اولاد کے ان حرکتوں پر والدین ہائے ہائے کرتے پوری زندگی گزار رہے. وہ لیٹر یاد کرو، بنگلور کے کالج کے اسٹوڈنٹس کے پڑھ کر ختم ہونے کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور اکلوتی بیٹی نے اطلاع دی اپنے باپ کو کہ ابو میں نے نکاح کر لیا، میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں. وہ بیچارہ شمالی ہند کا تھا، وہاں سے سفر کر کے بنگلور آیا اپنی بچی سے ملنے کے لیے. بیٹی نے کہا نہیں ابو، ہم لوگ اس حالت ہی میں رہیں گے، آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں. اگر آپ ہماری مرضی کے خلاف رہیں گے میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی، پھر کبھی نہیں آؤں گی. بس اتنی بات میں اتنا شرمندہ ہوئے، ماں اور باپ دونوں ہوٹل میں خودکشی کر لیے. لیٹر لکھ دیا، میری پوری کمائی زندگی بھر، عزت، دولت، نعمت، راحت، میری خوابوں کو، سب کو میری بیٹی نے تباہ کر دیا. جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ میری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کریں. میں آج مسلمان ہماری تمام بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعتاً ہمدرد ہو، تم کون ہو؟ اسلام کی عزت ہو. تم کون ہو؟ اسلام کا مقام ہو. تم کون ہو؟ اسلام کی دولت ہو. تم کون ہو؟ تمہارے پورے خاندان کے لیے نعمت ہو. اور تم کون ہو؟ پورے جتنی پریوار ہے اس کے لیے ایک خواب ہو. اگر تم اپنے تمام چیزوں کو تباہ کرنا چاہتی ہو، جو مرضی ہے تم کرو. نہیں تو علماء کے تابع چلو، گھر کے بڑوں کے تابع چلو،
والدین کی بات مانو. میں تو اکثر دارالقضا میں بیٹھتا ہوں, 2000 سے زائد فیصلہ کر چکا ہوں. میں اکثر دیکھتا ہوں جن لوگوں نے آپس میں انتخاب کر لیا اپنا, ان کی زندگی کی ویلیڈیٹی, ان کی زندگی کی پیریڈ بہت مختصر. شادی دیکھو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ الگ ہے, یہ آ کر حرام کاری ہے, حرام خوری ہے. حرام میں شیطان بڑا مزہ دیتا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جب تک رہیں گے وعدہ وعیدے چلتے رہیں گے. یہ حرام خور کے بارے میں ہم ذرا سوچیں عقل سے, ذرا اللہ تعالیٰ عقل تو دیا ہے نا ابھی سب کو. یہ ناجائز کام میں جو شخص مبتلا ہے میرے ساتھ, یہ کون ہے؟ خنزیر کی طرح ہے. کس کی طرح؟ خنزیر. خنزیر کیا کرے گا؟ جانور کیا کرے گا بتاؤ بھائی؟ اس کے لیے یہ بیوی متعین نہیں, وہ تو ہر جائی ہوتا ہے. کبھی یہاں, کبھی آپ کے ساتھ ٹائم پاس کیا, کبھی اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا, کبھی اس کے. یہ سب کون ہے؟ یہ سب ٹائم پاس کرنے والے ہیں. ان سے تم سے کچھ لینا دینا نہیں. اگر یہ انسان شریف ہوتا, شریف انسان کبھی بھی اپنی شرافت کے حد سے باہر نہیں نکلتا, اور وہ باہر نکل کر آپ سے گفتگو کیا. نمبر 2, چاٹنگ کیا. چاٹنگ کے 2 معنی ہوتے ہیں, دونوں اعتبار سے بھی جو بھی اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہو, کیا اس انسان کو ہم لوگ شریف انسان قرار دے سکتے ہیں؟ اور تم نے کیا کیا؟ اس رذیل کو, اس کمبخت کو, اس کمینے کو, اس ناجائز حرام خور کو تم نے اپنا زندگی کا ساتھی چنا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان میں آج تک ریکارڈنگ جن کی موجود ہے, 1500 سے زائد مسلمان لڑکیوں کو ذلت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں, پیٹی میں بند کر کے ڈال دیا گیا ہے, جان بوجھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا ہے, اور ان کو ندیوں میں بہا دیا گیا ہے. ان کے ساتھ دسوں لوگوں نے زنا کیا ہے. اور آج تمہیں شرم نہیں ہے؟ ان حرام خوروں سے تم لوگ بات کرتے ہو, تعلقات رکھتے ہو, خیر خیریت پوچھتے ہو, ہائی ہائی کرتے رہتے ہو. اگر ہائی ہائی کرتے رہو گے زندگی تمہاری ہاں میں گزر جائے گی. زندگی میں اگر لگ جائے پھر سمجھو کہ تم تو تباہ ہو گئے. ماں کی دعا تمہارے نکاح میں نہیں, باپ کی دعا تمہارے نکاح میں نہیں, لاوارث زندگی گزارو گے جو تمہارا نتیجہ ہوگا. اس لیے کہتا ہوں یہ چاٹنگ کے معنی کئی کچھ چاٹ لے کو پھر نہیں بولتے کہ نہیں بولتے ہم؟ کئی کو چاٹ رہی بولتے کہ نہیں بولتے؟ انگریز نے بھی بہترین جملہ چاٹنگ رکھا. چاٹنا اردو میں, چاٹنگ انگلش میں. ہمیں بولتے کہ نہیں بولتے؟ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں توبہ کرو. تم جو کر رہی ہو وہ صحیح ہے یا غلط تم جاننا چاہتی ہو, وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ کا وہ کلمہ جس کلمے پر اللہ نے ہمارے خاتمہ پر جنت کا وعدہ کیا ہے, جس کلمے کے ہم لوگ تابعدار ہیں, جس کلمے کے ہم لوگ وفادار ہیں, جس کلمے کی بنیاد پر ہم مسلم ہیں, اس کلمے کا ورد 100 مرتبہ کرو. کتنے بار؟ 100 مرتبہ. کیسے کریں؟ قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرو. کیسے ورد کریں؟ اللہ سے کہو لا الہ میں نیت کرو, یا اللہ میرے دل کے اندر سے تمام خباثتوں کو, تمام رذالتوں کو, تمام ضلالتوں کو, تمام گمراہیوں کو میرے دل سے نکال دے, تمام شرارتوں کو میرے دل سے نکال دے. لا الہ الا اللہ, حق کو میرے دل میں بسا دے, حق کو میرے دل میں بسا دے 100 مرتبہ. اس ذات کی قسم جس نے ہمیں مسلمان بنایا, اسلام کی توفیق دی, ضرور تمہارا دل گواہی دے گا تم جو کر رہی ہو یہ صحیح ہے یا غلط.
استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ، تمہارے دل سے پوچھو، تمہارا دل بتائے گا تم صحیح ہو یا غلط۔ اور آج ہم لوگوں کی باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں تو کیا تمہارے باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، سب کے سب جاہل ہیں ایک نمبر کے۔ کرتے کیا ہیں؟ ایک صاحب، نہیں مولانا، کون مولانا شادی کا بوجھ اٹھانا سو، بچی کو میں جاؤ کر کو بولیا سو، جوتے لوگ کو مارنا ہے کہ نہیں مارنا؟ میں پھر کہتا ہوں نوجوانوں سے، جو اس پروگرام کے کنوینرز ہیں، اس پروگرام کے ارینج کرنے والے ہیں، ان نوجوانوں کو جہاں پر میں نے مبارکبادی دی وہاں پر ایک ذمہ داری بھی دیتا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے ایک ایسی تحریک چلانا نوجوان بغیر جہیز کے شادی کریں۔ تم لوگ تو کہتے ہو حضرت یہ معاملہ ایسا ہے، ان کو سدھارو، ان کو ہر بچی کو جا کر جب پوچھے تو وہ کہنے لگی، اس نے کہا تمہارے گھر سے پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ آؤ، جو جو کرنا ہے وہ میں کرتا ہوں، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں، جھوٹے منہ سے بولا کہ نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بچی پسند آئی کیا؟ ہاں آ گئی، نیکسٹ کب رکھ لیں گے بات چیت؟ کیا بات چیت؟ کیا بات چیت؟ بڑے صوفیوں کی طرح نہیں بھئی، ہمیں سب سادے سیدھے طریقے سے نکاح کرنا چاہ رہی، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پھر ہلو آپ کو کیا بھی نہیں، بچے کی امی، بچے کی بہن، بچے کے خالہ، بچے کے پھپھو، بچے کے مامی، انہوں بول رہی کیا کیا دے رہی، گھر کو ذرا پوچھ لو، ان کو آسانی ہو دے۔ شرم آتی نہیں؟ شرم آتی کہ نہیں آتی؟ جس وقت بیل انگل میں اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، دیندار گھرانے کی لڑکی بھاگ گئی، وہ گھرانہ جس کو میں نے بتایا سب حاجی بھائی، دیندار، سب کے سب شریعت کے تابع دار، ایسے لوگوں کے گھر سے جس وقت لڑکی بھاگی، میں نے کہا یہ بھاگی کو جا کر پوچھو، وجہ عمر ہونے کے باوجود شادی نہ کرانا۔ دو، ایک جہیز کی لعنت، یہ بھی سب پہلے سوچنا، خالی ایک جگہ پر فائرنگ مار لے کو چھنا نہیں، ایک جگہ پر فائرنگ تو فائرنگ کا دوسرے سبب تو ہیں، اسباب تو ہیں بہت سارے، پوچھو ان سے بھی کیا سبب ہیں، وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات، میری عمر 30 سال، مجھے نکاح کرنے کون تیار ہی؟ کون تیار ہی؟ ایک لڑکی کو جس وقت جھارکھنڈ میں پکڑا گیا، ایک بزرگ آدمی تھے اسے، وہ لڑکی خود کہہ رہی ہے میری عمر 30 پر 3 سال، تمہیں شادی کر لیتے ہیں کہ حضرت؟ تمہیں شادی کر لیتی؟ نہیں کر لیتے۔ جب انہیں کر لیتا، کئی کو آ رہی بیچ میں، کئی کو آ رہی بیچ میں، جوتا لے کر منہ پر تماچا مارے جیسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بھئی یہ تنظیم بھی پیدا کرو، جتنی لڑکیاں بالغ ہو چکی ہیں، جتنے لڑکے بالغ ہو چکے ہیں، سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا نظام بناؤ۔ کتنے بچیاں گھر میں رہ کر رو رہی ہیں، میرے پاس خود فہرست ہے، یہ گھر ایسا جس میں بڑی بہن 40 پر 2 سال، ان سے چھوٹی 30 پر 9 سال، ان سے چھوٹی 30 پر 6 سال، ان سے چھوٹی 30 پر 4 سال، چاروں گھر میں ہیں، غریب گھرانہ، یتیم بچے۔ اور جہاں پر میں یہ کام کرتا ہوں وہاں پر ہم دردانہ طور پر میں کہتا ہوں کسی کو، بھئی تمہیں اتنی عمر ہو گئی، شادی کر لو۔ کون شادی، کسی سے شادی کرنا؟ تو بتانے کا کام ہمارا، ہم بتاتے بھی ہیں، ان کو راضی کراتے بھی۔ ایک تنظیم ہم نے ایسا بنایا جس میں یہ بھی خدمت انجام دیے جا رہے ہیں، خالی بولنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ تشریف لائے بنگلور، ایک بات کہنے لگے، ارے بھائی تم لوگ تو کہتے ہو یہ یہودی اسکول ہے مت جاؤ، یہ نصارہ اسکول ہے مت جاؤ، یہ ان کا اسکول ہے مت جاؤ، یہ ان کا اسکول ہے مت جاؤ، ٹھیک ہے یہ ان کی ہے یہ ان کی ہے، ٹھیک ہے کہاں جانا؟ کہاں جانا پوچھے تو تمہارے کون سی تو بھی ایک اسکول دمدار اسکول ہے کیا جی؟ ہاں پورے سکرات کے اسکول آہیں تمہارے،
5ویں کلاس تک بہت مشکل سے تم آئے ہوئے ہو، 6ویں کلاس کی پڑھائی تمہارے اسکول میں نہیں، 7ویں کی نہیں، 8ویں کی نہیں، 10ویں کی نہیں، بچے کہاں جائیں گے؟ مت جاؤ کہنا آسان ہے، یہاں آؤ کہنا مشکل ہے۔ کہنا آسان، لڑکیاں مت بھاگو، لڑکیاں مت بھاگو، لڑکیاں مت بھاگو، ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا۔ بچیوں نے نیت کرتے ہوئے تم لوگ سب کہو لڑکیاں انشاءاللہ ہم نامحرم کو ہرگز نہیں دیکھیں گے، نہ ملیں گے، نہ بھاگیں گے، اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوا فوراً ذمہ داروں کی اطلاع دیں گے۔ یہ نیت کرو تم۔ انہوں نے نیت کر لی۔ دوسری بات، وہ اگر ہمیں پلٹا کر پوچھے، ٹھیک ہے حضرت اب کیا کرنا بولو، میری عمر 20 پر 8 سال، اب یہاں سب رکوع میں سجدے میں چلے آئے، ہوگا قصہ ختم۔ یہ مسئلے کا حل ہے بھائی؟ ارے بھائی یہ مسئلے کا حل ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ تم وہاں نہیں جانا، پھر کہاں آنا؟ تیار ہیں ادھر آؤ، انہوں تیار ہیں ادھر آؤ، انہوں تیار ہیں ادھر آؤ، اس طرح کی بھی کہو انشاءاللہ۔ جو آپ لوگوں نے خدمت کے لیے آفس کھولنے کا ارادہ کیا ہے اس میں ان تمام چیزوں کو انکلوڈ کرو، سمجھے بھائی؟ اور اگر کوئی لڑکا جہیز لے رہا ہے بائیکاٹ کرو اس کا، اسے کون بھی 5 سال لڑکی دینا نہیں، توبہ کرنا انہیں، نہیں بھئی ہم نہ فری دے ڈالو بسی، نہیں بھئی ہم نہ فری دے ڈالو بسی، نہیں بھئی ہم نہ فری دے ڈالو بسی، بغیر جیس کے کی بھئی ایک مٹھی شادی کا تو کیا جی، ایک مٹھی چاول کا اضافہ۔ شادی کے معنی کیا؟ بھیک منگے سو پلنگ میں سونے کا نام شادی؟ شرم آتی نہیں؟ جتنے علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، پورے ہندوستان سے سوال کرو، جو لوگ جہیز لے کر شادی کیے ہیں وہ سب کے سب سسرال والوں کا قرض ہے، اسے لوٹانا فرض ہے۔ خوش مت ہو جاؤ پرانے نوجوان، ہمیں بچ گئے، ہمیں بچ گئے، ہمیں بچ گئے، ہمیں بچ گئے، لیے ہاؤ واپس کرو، ہاؤ سسرے بولا لے چھوڑ با میں معاف کر ڈالیا، 50 سال ہوگا نا با شادی ہو کو، 40 سال ہوگا نا با، 30 سال ہوگا نا با، 20 سال ہوگا نا با، سسرے بول ڈالے معاف کر ڈالے، معاف۔ وہ الگ چیز، آج تک بھی منگلے کو ہی بھیک جا کو تمہارے امی کے گھر میں چاول کی موٹے لے لگا، تمہارے امی کے گھر میں جا کو، یہ اس سے بہتر جامعہ مسجد میں متولی صاحب کو بول کو آج اثر کے بعد اعلان کرو بھئی ہمارے گھر میں چاول نہیں، سامنے چادر بچھا لے کو بیٹھ جاؤ، یہ بہتر ہے سسرال میں جا کر بھیک منگنے سے۔ ماڈرن فقیرز، اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں چن کھو اور من کھو کو کبھی اپنا داماد مت بناؤ، چن کھاؤ اور من کھاؤ کو کبھی داماد مت بناؤ، وہ داماد بننے کا لائق ہی نہیں، کیوں؟ زندگی بھر چن کھائے گا، زندگی بھر من کھائے گا، ویسے حرکتیں ہونے کی وجہ سے ایسے بھاگنے کا راستہ کھلتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بیان کرنا آسان ہے، حل نکالنا، مسئلے کا سلوشن نکالنا، مسئلے کا حل نکالنا، بھئی یہ مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ تمام بچیوں کو جہاں جہاں پر میں جا رہا تھا رائچور پہنچ کر وہاں سے اور ایک جگہ ہمارا سفر تھا، جاتے ہوئے انہوں نے دکھایا مولانا یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے جہاں، سنڈے آ جائیے آپ، یہاں پر 50 جوڑے ملیں گے آپ کو، سنڈے پہاڑ دو طرف ایسا ہے، درمیان میں وی شکل میں ہے، ویو اس کا ویو وی شکل میں ہے، تو انہوں نے کیا کہا یہاں آئیے، 50 اس میں 40 جوڑے غیر مسلمان لڑکیوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی، علماء نے فرمایا ارے بھئی اگر جھاڑ میں کونے میں کوئی چیز خراب ہو، جھاڑ کے کونے میں پتے خراب ہو رہے، پتے فوراً اگر آپ کو یہ کہا گیا بھئی جا کر ذرا پتوں کی مرمت کرو،
लोग आए, क्या किए, पत्ते को जाकर, पत्ते पीले पड़ रही ना भाई, ये कैसा पत्ते पीले पड़ रही, शाखा खुश्क हो रहे हैं, इसके लिए कोई जाकर ऑइंटमेंट लगाया पत्ते को। क्यों भाई, झाड़ दुरुस्त हो जाएगा, झाड़ दुरुस्त हो जाएगा नहीं। डॉक्टर के पास अगर अब तुम पूछो, झाड़ के माहिर के पास, वो माहिर ये बताएगा, नहीं भाई ऐसा मत करो, नीचे जड़ को दवा डालो, जड़ को यूरिया डालो, जड़ को फर्टिलाइजर डालो, तो क्या होगा, झाड़ के अंदर की कमजोरी दूर होगी, ये पत्ते पीले पड़ना खत्म होंगे, पत्ते खुश्क होना खत्म होंगे, पत्ते दुरुस्त हो जाएंगे। इसी तरह बच्चियां अगर भाग रही हैं तो ये पत्ते इन्हों से भी झड़ रही। सो पहले हमें देखना घर में क्या भगोड़े का माहौल है। एक भगोड़े को पकड़ लेकर आए हम, उसका बाबा चेरिश करना नहीं, उसके बाद पता चला इसका बाबा भी भगोड़ा था। भगोड़े का बाबा भगोड़ा। ये फैसला हम लोग करे तो वो खुद लड़का बोल रहा है, ये लड़की के बाप से, इनसे पूछो, मैं आज तक घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ, इन्हों मुझे अंदर बुलाए, आपको हमारे बेटी से बात करो जी। अच्छा बात कहां कराए, जरा पूछो हजरत, हाल में बैठ को बात नहीं कराए, जाको कमरे में बैठ को बात करो। लड़का खुद बोल रहा है कि लड़की के बाप ने ऐसा किया मेरे साथ। आप बताइए, इसने मुझे फंसाया या मैंने उसे फंसाया? उसने मुझे फंसाया। क्यों? लड़की मुझसे 2 साल बड़ी है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, इतनी कारगुजारियां हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे भाई आखिर हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? वजह इसकी ये है, शादियां मुश्किल हमने बना दिया। याद रखो, उसूल बनाया उलमा ने, जहां शादियां मुश्किल होंगी वहां जिना सस्ता होगा, जहां शादियां मुश्किल होंगी वहां नाजायज ताल्लुकात आसान होंगे, जहां शादियां आसान हो जाएंगी वहां नाजायज ताल्लुकात मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए हमें इस वक्त निकाह आसान करने का निजाम बनाना है। और जो बच्ची, और आम तौर पर 90% सब जने क्या बोलती, नहीं भाई हमें अपने बहू को काम को नहीं भेजते, नहीं भाई हमें अपने बहू को काम को नहीं भेजते। 90% शरीफ घराने वाले, जहां लड़का अपाहिज होता है वहां लड़की से काम कराया जाता है। जामा तू जरा कमा ले कामा, क्यों? तेरा शौहर बिल्कुल नाकारा बेकारा, उन्हें कोई काम नहीं कर सकता, तू जा कमा ले का। कई ऐसे मकानात भी मुझे पता है जहां बच्चों को लड़का देखता है, लड़की काम करने जाती है। अजान का जवाब दीजिए। मसला तो ये है कि अगर अजान हो रही हो, दीन की बात चल रही हो, तो दीन की बात रोकने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है जैसे कुरान पाक की तिलावत हो रही हो, रोकने की जरूरत नहीं। जिक्र कर रहे हो, रोकने की जरूरत नहीं। नमाज पढ़ रहे हो, रोकने की जरूरत नहीं। दीन की बात आप कर रहे हैं, रोकने की जरूरत नहीं। हाँ, दुनिया की बात अगर आप कर रहे हो तब जाकर खामोश हो जाना। दुनिया की बातें करते वक्त, अजान के वक्त वो बातों को आगे नहीं बढ़ाना, खामोश हो जाएगा। तो हम अदबन आपको ये मसला इसलिए बता रहे हैं कि नीयत करो, अजान भी हो रही है, नीयत करो, या अल्लाह जो नाम तेरा बुलंद हो रहा है उस नाम की बरकत से हमारे ख़ानदान की नहुसत का खातिमा फरमा, पूरे ख़ानदान से दलिंदरागी को दूर फरमा। अगर नीयत कर लिए और यहाँ औरतों की हिम्मत अगर बन गई, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खानदान की एक बच्ची भी बाहर नहीं जाएगी। और आप दीनदार बनो। मैं चंद आमाल इंशाअल्लाह बताता हूँ, वो आमाल करना शुरू करो, तुम्हारे घर में बैठे बैठे अल्लाह निस्बतें भेजेगा इंशाअल्लाह। वो अजान के बाद वो नुस्खे बताऊंगा।
اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہم میں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. میں تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت کم گھرانے اس صدمے کے شکار بنے جو صدمے کو لے کر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بچیاں جانے پر ہمیں دکھ کیوں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المؤمنون کالجسد الواحد، ایمان والے چاہے مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، یہ ایک بدن کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ بعضہ اشتکا منہ جسد کلہ، اگر ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو پورا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس سے احساس کا شکار ہوتا ہے، درد اسے بھی محسوس ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے گھر میں اگر یہ حادثہ پیش آیا، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا گھر ہمارا گھر ہے، آپ اور ہم الگ الگ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ہی باپ کے اولاد بنایا. ایمان والے جہاں کے بھی ہوں وہ سب ایک گھر کے ہیں، ایک خاندان کے ہیں، ایک پریوار کے ہیں. آپ کی بچیاں ہماری بچیاں، اگر آپ کی بچیاں جا رہی ہیں تو گویا ہماری بچیاں، ہماری قوم کی بچیاں، ہمارے اسلام کی، مسلمانوں کی بچیوں کا جانا ہماری عزت کو داغ لگتا ہے، ہماری عزت پر وہ اس کا چوٹ لگتا ہے، ہماری عزت داغدار ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا. اگر ایک بھی غلطی کرے، ایک میں بھی کمی آئے، ایک میں بھی بھول ہو، سب مل کر فکر کرو. میں تو کہتا ہوں بھائی، یہاں پر آپ حضرات ماشاءاللہ جتنے بڑے احباب تشریف فرمائے ہیں، یہ احباب ہیں آج فکر کر رہے ہیں. کل یہ لوگ نہیں رہیں گے، کل فکر کرنے والے بھی کوئی بھی نہیں رہیں گے. اس لیے جس وقت یہ احباب ہوں اسی وقت آپ کو بہت سارے مرتبہ میں اوپنلی بتا دیتا ہوں، بعض بچیاں ڈرتی ہیں. کیا ڈرتی ہیں؟ بعض اس کے میسیجز اس کے پاس پھنس گئے، بعض اس کے ویڈیوز اس کے پاس پھنس گئے، بعض اس کے باتیں اس کے پاس پھنس گئے. تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں پریشان ہو رہی ہو تم؟ ارے بھائی ہمارے بڑے ہیں، آ کر بتاؤ، جو بھی قانونی کارروائی کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری بچیاں گھبراتی ہیں، امی کیا بولیں گے، ابا کیا بولیں گے، خاندان والے کیا بولیں گے، میں ایسا پھنس گئی ہوں. اب وہ پھنسنے کی وجہ سے وہ مس گائیڈ کرتا رہتا ہے، بلیک میل کرتا رہتا ہے، ٹارچر دیتا رہتا ہے. اسی کی بنیاد پر آپ حضرات پریشان ہوتے ہیں. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی ایسی حرکت کسی نے کیا ہے، باقاعدہ آ کر آپ ملو، بتاؤ ان کو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ نے ایمان والوں کو بہت ہمت دیا ہے. ایمان والوں کی ہمت کوئی کم نہیں ہے. ارے بھائی ہم تو بدر کی نسل سے تعلق رکھنے والے، احد کی نسل سے تعلق رکھنے والے، تبوک کے نسل سے تعلق رکھنے والے، سوائے اللہ کے کسی سے ڈرنا ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. پھر کیا ضرورت ہم لوگ کسی سے ڈرنے کے لیے؟ کوئی ضرورت نہیں. آپ آئیے، بچیوں سے میں کہتا ہوں غلطی ہو بھی جائے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ ستار العیوب ہے، تمام عیبوں پر پردہ ڈالنے والا. اللہ سے توبہ کرو اور آ کر ذمہ داروں سے ملو. ان سے بڑا ہمدرد آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہارا جو بھی مسئلہ ہوگا، تمہارے ایمان والے بھائی، اگر تمہارا اپنا بھائی نہیں کوئی بات نہیں،
بہت سارے بھائی موجود ہیں، تمہارا اپنا کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، بہت سارے چچا، بہت سارے تایا تمہارے یہاں موجود ہیں، آؤ اور آ کر ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہماری تمام بچیاں جس علاقے کے کیوں نہ ہو اپنا مسئلہ لے کر اگر آ جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہت بڑی بات نہیں، 1 مہینے میں پورے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جہاں جہاں اڈے ہیں ان کی نشانی بتاؤ، ان کی پوائنٹ بتاؤ، لوکیشن بتاؤ، بھیا یہ اڈے میں انہوں ایسا کرتی، وہ اڈے میں ویسا کرتی، ان اڈوں پر بھی انشاءاللہ نگرانی رکھی جائے گی اور وہاں پر بھی پکڑا جائے گا۔ یہاں پر جو بچیاں ہماری آئی ہوئی ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والی، رسول علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والی، اسلام سے محبت رکھنے والی اور دین کی باتیں سننے کا جذبہ رکھنے والی، تبھی تو جا کر یہاں آئیں۔ ایک بڑا طبقہ آوارہ لوگوں کا، ان کے علاوہ بہت کچھ باہر باقی ہے، ان کی وجہ سے بہت بڑا نام بدنام ہو رہا ہے۔ اور ہماری ان بچیوں سے میں کہتا ہوں یہ بچیاں ان بچیوں کی رہبری کریں، ان بچیوں کا باقاعدہ ایڈریس دیں، ان بچیوں کی طرف بتائیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، انشاءاللہ ان کی طرف بھی توجہ دیں گے، ان کی طرف بھی انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی۔ جو نسخہ میں نے بتایا 40 دن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملا کر پڑھنا ہے۔ پورے سورہ فاتحہ پڑھو، وَلَضَّالِينَ آمین پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح الحمد، اس طریقے سے بسم اللہ کے آخری میم کو بھی الحمدللہ کے لام کو ملا کر پڑھنا۔ اول شروع میں 11 بار درود شریف، پھر اس کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ، آخر میں وَلَضَّالِينَ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، اللہ 40 دن کے اندر تمہارے گھر میں رشتہ بھیجے گا۔ اور تم یہ نسخہ آزمایا ہوا ہے، رب ذوالجلال سے پورا یقین ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 40 دن کے اندر رشتہ آ جائے گا۔ اور سورہ حجرات اگر کوئی عربی لکھ سکتے ہو لکھ کر ڈبے میں ڈال کر رکھیں اپنے اپنے گھروں میں، انشاءاللہ گھر تلاش کرتے ہوئے رشتہ آئے گا، اللہ بغیر جہیز کے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سستا اور بہت ہی پیارا انداز میں اللہ نکاح کرائے گا۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے، ایک فرض ہے وہ ہے ایجاب و قبول، 2 گواہوں کی موجودگی میں، ایک واجب ہے وہ مہر ادا کرنا، ایک سنت ہے ولیمے کی سنت کیا؟ آپ کی جو حیثیت ہے وہ کھلاؤ، اگر آپ دودھ پلا سکتے دودھ پلا دو، چائے پلا سکتے چائے پلا دو، سموسہ کھلا سکتے سموسہ کھلا دو، کھجور کھلا سکتے کھجور کھلا دو، ولیمہ ہو گیا۔ بریانی بنا کر کھلانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، ورنہ آپ حضرات سے مخاطب کرنے کا ارادہ تھا۔ میں اس وقت تنگ دامنی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ التجا کروں گا، اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی درد جس کو ہوتا ہے وہی چیختا ہے، وہی چلاتا ہے، وہی ہنگامہ کرتا ہے۔ آپ اگر جا کر اسے کہیں کو بھئی چیخا مار رہی، ارے بھئی جسے درد ہو رہا وہی تو چیخا مارے گا، یہی حال ہم لوگوں کا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کو برا نہ سمجھیں، یوں سمجھیں کہ جب پنکچر لگائے جائے تو جلن ضرور ہوگا، تو آپ کا علاج ہو رہا ہے، یہ علاج پر انشاءاللہ اللہ شفا دے دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔